بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ماہ ذوالحج شریف کا حج کے مہینے کا دوسرا دن ہے۔ یہ دوسرا دن بابرکت دن ہے۔ اس میں آپ ایسے وظائف پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کی ہر طرح کی نیک دلی مراد جلد از جلد قبول ہوگی۔ آپ یہ سورت پڑھ کر آپ بھی اپنے مال و دولت کو بڑھا سکتے ہیں، رزق کو بڑھا سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ بس آپ یہ اللہ کا قرآن جو آیا ہے، اس میں سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر 30ویں سپارے میں موجود ہے۔ اس کو سماعت فرما لیں۔ اس کے بعد آپ کو طریقہ کار بتایا جائے گا کہ آپ اس کو کس طرح کس وقت پڑھیں گے تو آپ کی ہر طرح کی نیک دلی مراد جلد از جلد قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ صورت ہے سورۃ الکوثر، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اور اس چھوٹی سی صورت میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی چھوٹی خواہش سے لے کر بڑی خواہش تک آپ کی ہر طرح کی قبول کی جائے گی۔ رب تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اب آپ اس کو حج کے مہینے میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رب تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، یا اللہ میری جو بھی نیک تمنا ہے، آپ وہ تمنا مراد کو بولیں گے اور رو رو کر دعا مانگیں گے۔ رب ذوالجلال آپ کو جلد از جلد وہ چیز عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے جو پہلے 10 دن پہلا عشرہ ہوتا ہے، یہ بہت افضل والا عشرہ ہے۔ اس کی بھی بہت زیادہ طاقت ہے۔ اس کی فضیلت رمضان مبارک کے عشروں کے ساتھ ملتی ہے، اور باقی طاق رات شب معراج شب قدر کے رات کے فضیلت کے ساتھ ملتی ہے۔ اور اس میں حج بھی رکھا گیا ہے۔ یہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جب آپ اس کو اسی دن دعا پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی جلد از جلد ہر طرح کی دعا کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مہینے میں بھی قربانیاں دی ہیں، اس مہینے میں زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ اس وجہ سے اس مہینے میں آپ کی سنت مبارکہ رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہر امتحان لیتا رہا، اور یہ ہر امتحان میں اللہ کا نام لے کر داخل ہو جاتے اور یہ کامیاب ہوتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام دیا ہے، لیکن ہر صحابی کا مقام اپنی اپنی جگہ ہے۔ تو آپ یہ سورت پڑھ کر اللہ کا وظیفہ پڑھ کر اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ مانگیں گے، پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وسیلہ مانگ کر آپ دعا مانگیں گے، یا اللہ میری فلاں پریشانی کو دور فرما، یا اللہ میری ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما، مجھے رزق سے مالا مال عطا فرما۔ یہ حج کی برکتیں ہیں، یہ اس مہینے کی برکتیں ہیں۔ بس آپ ایک دفعہ یہ سورۃ الکوثر پڑھ لو، قسم اس ذات کی جس نے اس خالق کائنات کو بنایا، وہ آپ کو ہر چیز سے نوازے گا، اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ رب تعالیٰ ہمیں کہاں سے رزق دے رہا ہے، یہ رزق چھپڑ پھاڑ کر دے رہا ہے۔ بس ایک دفعہ میرے کہنے پر اللہ کے واسطے سورۃ الکوثر پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ماہ ذوالحج شریف کا حج کے مہینے کا دوسرا دن ہے۔ یہ دوسرا دن بابرکت دن ہے۔ اس میں آپ ایسے وظائف پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کی ہر طرح کی نیک دلی مراد جلد از جلد قبول ہوگی۔ آپ یہ سورت پڑھ کر آپ بھی اپنے مال و دولت کو بڑھا سکتے ہیں، رزق کو بڑھا سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ بس آپ یہ اللہ کا قرآن جو آیا ہے، اس میں سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر 30ویں سپارے میں موجود ہے۔ اس کو سماعت فرما لیں۔ اس کے بعد آپ کو طریقہ کار بتایا جائے گا
کہ آپ اس کو کس طرح کس وقت پڑھیں گے تو آپ کی ہر طرح کی نیک دلی مراد جلد از جلد قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ صورت ہے سورۃ الکوثر، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اور اس چھوٹی سی صورت میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی چھوٹی خواہش سے لے کر بڑی خواہش تک آپ کی ہر طرح کی قبول کی جائے گی۔ رب تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اب آپ اس کو حج کے مہینے میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رب تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، یا اللہ میری جو بھی نیک تمنا ہے، آپ وہ تمنا مراد کو بولیں گے اور رو رو کر دعا مانگیں گے، رب ذوالجلال آپ کو جلد از جلد وہ چیز عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے جو پہلے 10 دن پہلا عشرہ ہوتا ہے، یہ بہت افضل والا عشرہ ہے، اس کی بھی بہت زیادہ طاقت ہے۔ اس کی فضیلت رمضان مبارک کے عشروں کے ساتھ ملتی ہے، اور باقی طاق رات شب معراج شب قدر کے رات کے فضیلت کے ساتھ ملتی ہے، اور اس میں حج بھی رکھا گیا ہے۔ یہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جب آپ اس کو اسی دن دعا پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی جلد از جلد ہر طرح کی دعا کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مہینے میں بھی قربانیاں دی ہیں، اس مہینے میں زیادہ قربانیاں دی ہیں، اس وجہ سے اس مہینے میں آپ کی سنت مبارکہ رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہر امتحان لیتا رہا، اور یہ ہر امتحان میں اللہ کا نام لے کر داخل ہو جاتے اور یہ کامیاب ہوتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام دیا ہے، لیکن ہر صحابی کا مقام اپنی اپنی جگہ ہے۔ تو آپ یہ سورت پڑھ کر اللہ کا وظیفہ پڑھ کر اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ مانگیں گے، پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وسیلہ مانگ کر آپ دعا مانگیں گے، یا اللہ میری فلاں پریشانی کو دور فرما، یا اللہ میری ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما، مجھے رزق سے مالا مال عطا فرما۔ یہ حج کی برکتیں ہیں، یہ اس مہینے کی برکتیں ہیں۔ بس آپ ایک دفعہ یہ سورۃ الکوثر پڑھ لو، قسم اس ذات کی جس نے اس خالق کائنات کو بنایا، وہ آپ کو ہر چیز سے نوازے گا، اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ رب تعالیٰ ہمیں کہاں سے رزق دے رہا ہے، یہ رزق چھپڑ پھاڑ کر دے رہا ہے۔ بس ایک دفعہ میرے کہنے پر اللہ کے واسطے سورۃ الکوثر پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ماہ ذوالحج شریف کا حج کے مہینے کا دوسرا دن ہے۔ یہ دوسرا دن بابرکت دن ہے، اس میں آپ ایسے وظائف پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کی ہر طرح کی نیک دلی مراد جلد از جلد قبول ہوگی۔ آپ یہ صورت پڑھ کر آپ بھی اپنے مال و دولت کو بڑھا سکتے ہیں، رزق کو بڑھا سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ بس آپ یہ اللہ کا قرآن جو آیا ہے، اس میں سورۃ الکوثر ہے، سورۃ الکوثر 30ویں سپارے میں موجود ہے، اس کو سماعت فرما لیں۔ اس کے بعد آپ کو طریقہ کار بتایا جائے گا کہ آپ اس کو کس طرح کس وقت پڑھیں گے تو آپ کی ہر طرح کی نیک دلی مراد جلد از جلد قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ صورت ہے سورۃ الکوثر، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اور اس چھوٹی سی صورت میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی چھوٹی خواہش سے لے کر بڑی خواہش تک آپ کی ہر طرح کی قبول کی جائے گی۔ رب تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اب آپ اس کو حج کے مہینے میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رب تعالیٰ سے دعا مانگیں گے،
یا اللہ میری جو بھی نیک تمنا ہے آپ وہ تمنا مراد کو بولیں گے اور رو رو کر دعا مانگیں گے، رب ذوالجلال آپ کو جلد از جلد وہ چیز عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے جو پہلے 10 دن پہلا عشرہ ہوتا ہے یہ بہت افضل والا عشرہ ہے، اس کی بھی بہت زیادہ طاقت ہے، اس کی فضیلت رمضان مبارک کے عشروں کے ساتھ ملتی ہے، اور باقی طاق رات شب معراج شب قدر کی رات کے فضیلت کے ساتھ ملتی ہے، اور اس میں حج بھی رکھا گیا ہے۔ یہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جب آپ اس کو اسی دن دعا پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی جلد از جلد ہر طرح کی دعا کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مہینے میں بھی قربانیاں دی ہیں، اس مہینے میں زیادہ قربانیاں دی ہیں، اس وجہ سے اس مہینے میں آپ کی سنت مبارکہ رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہر امتحان لیتا رہا، اور یہ ہر امتحان میں اللہ کا نام لے کر داخل ہو جاتے اور یہ کامیاب ہوتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام دیا ہے، لیکن ہر صحابی کا مقام اپنی اپنی جگہ ہے، تو آپ یہ سورت پڑھ کر اللہ کا وظیفہ پڑھ کر اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ مانگیں گے، پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وسیلہ مانگ کر آپ دعا مانگیں گے، یا اللہ میری فلاں پریشانی کو دور فرما، یا اللہ میری ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما، مجھے رزق سے مالا مال عطا فرما۔ یہ حج کی برکتیں ہیں، یہ اس مہینے کی برکتیں ہیں۔ بس آپ ایک دفعہ یہ سورۃ الکوثر پڑھ لو، قسم اس ذات کی جس نے اس خالق کائنات کو بنایا، وہ آپ کو ہر چیز سے نوازے گا، اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ رب تعالیٰ ہمیں کہاں سے رزق دے رہا ہے، یہ رزق چھپڑ پھاڑ کر دے رہا ہے۔ بس ایک دفعہ میرے کہنے پر اللہ کے واسطے سورۃ الکوثر پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ماہ ذوالحج شریف کا حج کے مہینے کا دوسرا دن ہے۔ یہ دوسرا دن بابرکت دن ہے، اس میں آپ ایسے وظائف پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کی ہر طرح کی نیک دلی مراد جلد از جلد قبول ہوگی۔ آپ یہ سورت پڑھ کر آپ بھی اپنے مال و دولت کو بڑھا سکتے ہیں، رزق کو بڑھا سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ بس آپ یہ اللہ کا قرآن جو آیا ہے اس میں سورۃ الکوثر ہے، سورۃ الکوثر 30ویں سپارے میں موجود ہے، اس کو سماعت فرما لیں۔ اس کے بعد آپ کو طریقہ کار بتایا جائے گا کہ آپ اس کو کس طرح کس وقت پڑھیں گے تو آپ کی ہر طرح کی نیک دلی مراد جلد از جلد قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ صورت ہے سورۃ الکوثر، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اور اس چھوٹی سی صورت میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی چھوٹی خواہش سے لے کر بڑی خواہش تک آپ کی ہر طرح کی قبول کی جائے گی۔ رب تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اب آپ اس کو حج کے مہینے میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رب تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، یا اللہ میری جو بھی نیک تمنا ہے آپ وہ تمنا مراد کو بولیں گے اور رو رو کر دعا مانگیں گے، رب ذوالجلال آپ کو جلد از جلد وہ چیز عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے جو پہلے 10 دن پہلا عشرہ ہوتا ہے یہ بہت افضل والا عشرہ ہے، اس کی بھی بہت زیادہ طاقت ہے، اس کی فضیلت رمضان مبارک کے عشروں کے ساتھ ملتی ہے، اور باقی طاق رات شب معراج شب قدر کی رات کے فضیلت کے ساتھ ملتی ہے، اور اس میں حج بھی رکھا گیا ہے۔ یہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جب آپ اس کو اسی دن دعا پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے،
انشاءاللہ آپ کی جلد از جلد ہر طرح کی دعا کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مہینے میں بھی قربانیاں دی ہیں، اس مہینے میں زیادہ قربانیاں دی ہیں، اس وجہ سے اس مہینے میں آپ کی سنت مبارکہ رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہر امتحان لیتا رہا، اور یہ ہر امتحان میں اللہ کا نام لے کر داخل ہو جاتے اور یہ کامیاب ہوتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام دیا ہے، لیکن ہر صحابی کا مقام اپنی اپنی جگہ ہے۔ تو آپ یہ سورت پڑھ کر اللہ کا وظیفہ پڑھ کر اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ مانگیں گے، پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وسیلہ مانگ کر آپ دعا مانگیں گے، یا اللہ میری فلاں پریشانی کو دور فرما، یا اللہ میری ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما، مجھے رزق سے مالا مال عطا فرما۔ یہ حج کی برکتیں ہیں، یہ اس مہینے کی برکتیں ہیں۔ بس آپ ایک دفعہ یہ سورۃ الکوثر پڑھ لو، قسم اس ذات کی جس نے اس خالق کائنات کو بنایا، وہ آپ کو ہر چیز سے نوازے گا، اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ رب تعالیٰ ہمیں کہاں سے رزق دے رہا ہے، یہ رزق چھپڑ پھاڑ کر دے رہا ہے۔ بس ایک دفعہ میرے کہنے پر اللہ کے واسطے سورۃ الکوثر پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ماہ ذوالحج شریف کا حج کے مہینے کا دوسرا دن ہے۔ یہ دوسرا دن بابرکت دن ہے، اس میں آپ ایسے وظائف پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کی ہر طرح کی نیک دلی مراد جلد از جلد قبول ہوگی۔ آپ یہ سورت پڑھ کر آپ بھی اپنے مال و دولت کو بڑھا سکتے ہیں، رزق کو بڑھا سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ بس آپ یہ اللہ کا قرآن جو آیا ہے، اس میں سورۃ الکوثر ہے، سورۃ الکوثر 30ویں سپارے میں موجود ہے، اس کو سماعت فرما لیں۔ اس کے بعد آپ کو طریقہ کار بتایا جائے گا کہ آپ اس کو کس طرح کس وقت پڑھیں گے تو آپ کی ہر طرح کی نیک دلی مراد جلد از جلد قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ صورت ہے سورۃ الکوثر، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اور اس چھوٹی سی صورت میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی چھوٹی خواہش سے لے کر بڑی خواہش تک آپ کی ہر طرح کی قبول کی جائے گی۔ رب تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اب آپ اس کو حج کے مہینے میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رب تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، یا اللہ میری جو بھی نیک تمنا ہے، آپ وہ تمنا مراد کو بولیں گے اور رو رو کر دعا مانگیں گے، رب ذوالجلال آپ کو جلد از جلد وہ چیز عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے جو پہلے 10 دن پہلا عشرہ ہوتا ہے، یہ بہت افضل والا عشرہ ہے، اس کی بھی بہت زیادہ طاقت ہے۔ اس کی فضیلت رمضان مبارک کے عشروں کے ساتھ ملتی ہے، اور باقی طاق رات شب معراج شب قدر کے رات کے فضیلت کے ساتھ ملتی ہے، اور اس میں حج بھی رکھا گیا ہے۔ یہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جب آپ اس کو اسی دن دعا پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی جلد از جلد ہر طرح کی دعا کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مہینے میں بھی قربانیاں دی ہیں، اس مہینے میں زیادہ قربانیاں دی ہیں، اس وجہ سے اس مہینے میں آپ کی سنت مبارکہ رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہر امتحان لیتا رہا، اور یہ ہر امتحان میں اللہ کا نام لے کر داخل ہو جاتے اور یہ کامیاب ہوتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام دیا ہے، لیکن ہر صحابی کا مقام اپنی اپنی جگہ ہے۔ تو آپ یہ سورت پڑھ کر اللہ کا وظیفہ پڑھ کر اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ مانگیں گے، پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وسیلہ مانگ کر آپ دعا مانگیں گے،
یا اللہ میری فلاں پریشانی کو دور فرما، یا اللہ میری ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما، مجھے رزق سے مالا مال عطا فرما۔ یہ حج کی برکتیں ہیں، یہ اس مہینے کی برکتیں ہیں۔ بس آپ ایک دفعہ یہ سورۃ الکوثر پڑھ لو، قسم اس ذات کی جس نے اس خالق کائنات کو بنایا، وہ آپ کو ہر چیز سے نوازے گا، اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ رب تعالیٰ ہمیں کہاں سے رزق دے رہا ہے، یہ رزق چھپڑ پھاڑ کر دے رہا ہے۔ بس ایک دفعہ میرے کہنے پر اللہ کے واسطے سورۃ الکوثر پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ماہ ذوالحج شریف کا حج کے مہینے کا دوسرا دن ہے۔ یہ دوسرا دن بابرکت دن ہے، اس میں آپ ایسے وظائف پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کی ہر طرح کی نیک دلی مراد جلد از جلد قبول ہوگی۔ آپ یہ سورت پڑھ کر آپ بھی اپنے مال و دولت کو بڑھا سکتے ہیں، رزق کو بڑھا سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ بس آپ یہ اللہ کا قرآن جو آیا ہے، اس میں سورۃ الکوثر ہے، سورۃ الکوثر 30ویں سپارے میں موجود ہے، اس کو سماعت فرما لیں۔ اس کے بعد آپ کو طریقہ کار بتایا جائے گا کہ آپ اس کو کس طرح کس وقت پڑھیں گے تو آپ کی ہر طرح کی نیک دلی مراد جلد از جلد قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ صورت ہے سورۃ الکوثر، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اور اس چھوٹی سی صورت میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی چھوٹی خواہش سے لے کر بڑی خواہش تک آپ کی ہر طرح کی قبول کی جائے گی۔ رب تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اب آپ اس کو حج کے مہینے میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رب تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، یا اللہ میری جو بھی نیک تمنا ہے، آپ وہ تمنا مراد کو بولیں گے اور رو رو کر دعا مانگیں گے، رب ذوالجلال آپ کو جلد از جلد وہ چیز عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے جو پہلے 10 دن پہلا عشرہ ہوتا ہے، یہ بہت افضل والا عشرہ ہے، اس کی بھی بہت زیادہ طاقت ہے۔ اس کی فضیلت رمضان مبارک کے عشروں کے ساتھ ملتی ہے، اور باقی طاق رات شب معراج شب قدر کے رات کے فضیلت کے ساتھ ملتی ہے، اور اس میں حج بھی رکھا گیا ہے۔ یہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جب آپ اس کو اسی دن دعا پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی جلد از جلد ہر طرح کی دعا کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مہینے میں بھی قربانیاں دی ہیں، اس مہینے میں زیادہ قربانیاں دی ہیں، اس وجہ سے اس مہینے میں آپ کی سنت مبارکہ رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہر امتحان لیتا رہا، اور یہ ہر امتحان میں اللہ کا نام لے کر داخل ہو جاتے اور یہ کامیاب ہوتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام دیا ہے، لیکن ہر صحابی کا مقام اپنی اپنی جگہ ہے۔ تو آپ یہ سورت پڑھ کر اللہ کا وظیفہ پڑھ کر اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ مانگیں گے، پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وسیلہ مانگ کر آپ دعا مانگیں گے، یا اللہ میری فلاں پریشانی کو دور فرما، یا اللہ میری ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما، مجھے رزق سے مالا مال عطا فرما۔ یہ حج کی برکتیں ہیں، یہ اس مہینے کی برکتیں ہیں۔ بس آپ ایک دفعہ یہ سورۃ الکوثر پڑھ لو، قسم اس ذات کی جس نے اس خالق کائنات کو بنایا، وہ آپ کو ہر چیز سے نوازے گا، اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ رب تعالیٰ ہمیں کہاں سے رزق دے رہا ہے، یہ رزق چھپڑ پھاڑ کر دے رہا ہے۔ بس ایک دفعہ میرے کہنے پر اللہ کے واسطے سورۃ الکوثر پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔